بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا 9th کلاس کا لیکچر نمبر 4 ہے، ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری، کنسولیڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ میکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن 1947 to 58۔ پاکستان بنا تو اس وقت کوئی آئین باقاعدہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، تو اس وقت یہی فیصلہ کیا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے اس میں کچھ چینجز کر کے اسی کو لاگو کر دیا جائے، تو آئین کو بعد میں بنا لیا جائے گا۔ ایسے کیا گیا اور اسی آئین کو لاگو کر دیا گیا۔ آج ہمارا جو اگلا اور اہم سوال ہے وہ ہے ابتدائی مسائل، ارلی پرابلمس۔ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ادارہ، تو یہ تو ایک پورا ملک تھا، اور ایسا ملک جس کو انگریز دور میں قابل توجہ نہ سمجھا گیا، تو بہت سے مسائل تھے جو انتظار کر رہے تھے، اور کچھ ایسے مسائل تھے جو پیدا کیے گئے تاکہ یہ ملک نہ چل سکے۔ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو اور کانگریس کو صرف اسی بات پہ چپ کروایا، خاموش کروایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جناح کو ایسا کٹا پھٹا پاکستان دوں گا کہ وہ چند ماہ بعد ہی مجبور ہو کر آپ کے قدموں پہ آ گریں گے اور دوبارہ کہیں گے کہ متحدہ ہندوستان بنایا جائے۔ لیکن اللہ کا فضل چونکہ شامل حال تھا اور ہے، چونکہ یہ وطن 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا تھا، اس لیے یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ سب سے پہلا ظلم جو پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی اس پہ کیا گیا وہ تھی ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں۔ ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا جس نے پاکستان اور بھارت کی حد مقرر کرنا تھی۔ ایک انگریز لائر ریڈ کلف کو اس کا سربراہ مقرر کیا، لیکن اس نے قطعاً انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور کئی مسلم علاقے ہندوستان کے سپرد کر دی، جن میں گرداسپور کا علاقہ، تاکہ بھارت کو کشمیر کا رستہ جو ہے وہ مل سکے، اور یہ آج تک مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کپورتھلا، زیرہ، فیروز پور کی تحصیلیں، یہ سارے علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی سامنے آیا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری، سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس۔ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت جو مائیگریشن ہوئی، that is ever biggest migration in the history of the world۔ تقریباً 1,15,00,000 کے قریب لوگ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا گئے، جن میں تقریباً 65 to 70 لاکھ جو تھے وہ مسلمان بھارت سے پاکستان آئے، اور راؤنڈ اباؤٹ 40 سے 45 لاکھ ہندو اور سکھ جو ہیں وہ پاکستان سے انڈیا گئے۔ اب اس دوران آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ظلم کیے گئے ہوں گے۔ خاص طور پہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے ان پہ ظلم ڈھائے گئے۔ اب اگلا مسئلہ ان کی آباد کاری تھا۔ بہرحال قائد اعظم کی قیادت میں
مسلمانوں نے بھرپور انداز میں اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور پاکستان کے آفیسر جو تھے اس وقت انہوں نے بھی بڑی دلیری، بہادری، ہمت سے کام کیا اور لوگوں کی یہاں پہ جو آباد کاری تھی اس کو ممکن بنایا۔ بہرحال یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا جو لوگوں نے ہمت بردباری سے کیا اور اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ ان لوگوں کو مالی امداد کی ضرورت تھی وہ بھی کی گئی، کھانا، لباس، جو بھی مسائل تھے وہ ان کے حل کیے گئے۔ اگلا بڑا مسئلہ وہ تھا انتظامی مشکلات۔ یہاں پہ بھی ہندوؤں نے اپنی ذہنی کیفیت دکھائی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے میز کرسیاں تک توڑ کے گئے، ٹائپ رائٹر توڑ کر گئے، ریکارڈ کو پھاڑ دیا گیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انتظامات کو نہ سنبھال سکیں۔ بہرحال جذبہ موجود تھا، مسلمان اس جذبے کے تحت آگے بڑھے کہ ہم نے ان مشکلات پر قابو پانا اور عارضی دفاتر قائم کر کے جو کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت سے ان حالات پر قابو پایا۔ بہت مشکل وقت تھا لیکن اس وقت لوگوں میں ایک جذبہ تھا اور اس کو مسئلے کو حل کیا گیا۔ معاشی مشکلات، اکنامک پرابلم، اکنامکس کے بغیر تو ایک گھر نہیں چل سکتا، تو پھر یہ ایک ملک تھا۔ ان مشکل حالات میں انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ کارخانے یہاں پر نہیں لگائے گئے، پٹسن کے کارخانے بہت کم تھے یہاں پہ، بینکوں کی جو شاہیں تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کانگریس کی اصل میں یہ سازش تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر پسماندہ رکھا جائے، اس کے حصے جو اثاثے تھے وہ بھی کم دیے گئے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے اللہ کے فضل اور اپنی کوشش سے ان حالات پر قابو پایا۔ دوسرے اثاثوں کی طرح فوجی اثاثوں کی تقسیم بھی جو ہے اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ 36% پاکستان کے حصے میں آئیں گے، لیکن اس کو بھی تقسیم جو ہے مناسب نہیں ہوئی۔ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ ان علاقوں میں تھی جہاں پہ غیر مسلم آبادی تھی۔ اس طرح یہاں پہ بھی پاکستان کو محروم رکھا گیا۔ زراعت ہمیشہ سے اس علاقے کی اہم پیداوار رہی ہے۔ زراعت میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بنا تو بھارت نے کئی دریاؤں کا پانی روک لیا، کئی ہیڈ ورکس پر پاکستان کو پانی کی فراہمی روک دی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی زمین بنجر ہو جائے اور یہ معاشی اور زرعی طور پر بہت پیچھے چلے جائیں۔ بہرحال 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جس کو سنتاز کا معاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت 3
دریا پاکستان کو مل گئے اور 3 بھارت کو۔ سیاسی مشکلات بہت زیادہ تھیں، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ریاست چاہے گی وہ پاکستان میں شامل ہو جائے گی اور جو چاہے گی وہ انڈیا میں۔ لیکن کچھ ریاستوں پر بھارت نے اپنی دہشت گردی کے ذریعے، اپنی منمانی کے ذریعے مناودر، دیر، سوات، جوناگڑھ یہ چاہتی تھیں کہ پاکستان سے الحاق کیا جائے۔ جوناگڑھ پر بھی بھارت نے قبضہ کیا اور کشمیر کی جہاں پہ مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی تھی وہاں پر بھی قبضہ کر لیا اور آج تک وہ قائم۔ حیدرآباد، دکن پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح یہ سیاسی طور پر بھی پاکستان کو بہت پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، بڑا اہم سوال ہے، اس کا کویسچن ابھی میں عزیز طلبہ آپ کا یہ ایک شارٹ کویسچن ہے جو آج ہم نے لیسن پڑھا، اس میں قیام پاکستان کے بعد مشکلات جو پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے آپ نے نام لکھنے، اگر ایک ایک لائن بھی ساتھ لکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک یہ شارٹ کویسچن ہے اور ایک جو آج ہم نے لیسن پڑھا اس میں ایک لانگ کویسچن ہے آپ کا، وہ یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ ہمیں پاکستان کے بعد پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیں۔ تو یہ آپ نے تیار